اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کیا ہے اور دین میں اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو پہلے میں آیت کو پڑھتا ہوں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اب دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کون سا دین ہے اور دین میں اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو اب میں اس کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا کیا مطلب ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اب اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانے والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ خود کیوں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اسلام ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے احکامات میں رد و بدل ہو جائے یا کر دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کو دین نہیں سمجھا جائے گا، اس کو اسلام نہیں سمجھا جائے گا، وہ لوگوں کی اپنی طرف سے کسی وجہ سے رد و بدل کیا گیا ہوگا۔ اب اس میں رد و بدل کیوں ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی جو اہل کتاب تھے، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی کتاب آتی تھی تو وہ اس کتاب میں رد و بدل کرتے تھے اپنی کسی فائدے کی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے آیت اور یہ بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی وجہ سے دین اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے دین میں رد و بدل ہو جائے تو وہ اسلام نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اب یہ تو کلیریفیکیشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اب پھر اختلاف کیسے ہوا، کس نے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور جب ان کو اس بات کا علم ہو گیا، یعنی ان کو کتاب بھی مل گئی اور ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہی ہیں، تو پھر انہوں نے جو اختلاف کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، ان کو سب پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ اس کو سمجھ بھی گئے تھے، ان کو ان احکامات کا علم بھی ہو گیا تھا۔ تو پھر اختلاف کس چیز پہ کیا؟ انہوں نے ضد کی وجہ سے کیا، بغیًا بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ تو جو آپ دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہو تو اختلاف ایک اچھی چیز ہے، اختلاف کرنا چاہیے، یعنی چیزوں کے الٹیمیٹ لاجیکل سلوشن تک پہنچنے کے لیے اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن سم ٹائم ہمارے سامنے ایک ایسا اختلاف بھی آتا ہے کہ کوئی اختلاف کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی سالڈ اور اسٹرانگ دلیل بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اختلاف کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ بس اپنی ضد کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے کسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اپنے گروپ کو تقویت دینے کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جب جن کو کتاب دی گئی، جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور ان کے پاس علم آ گیا، انہوں نے سمجھ لیا اس کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے اس کتاب میں، تو اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ تو وہ اختلاف کیوں کیا؟ وہ اس وجہ سے کیا کہ وہ آپس میں ضد کر رہے تھے، بغیًا بینہم۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی بھی ان کو اختلاف نہیں تھا، اگر وہ اختلاف کر رہے تھے تو آپس میں ضد کی وجہ سے کر رہے تھے۔ تو یہ آج بھی ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں، بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جس ٹاپک پہ ان کو اختلاف ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ بھی جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہاں غلط ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی آرگومنٹس یا دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر بھی وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی ضد کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، تاکہ ہم جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات آئیں اور ہم اگر اختلاف کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس بیس پہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا ہم اختلاف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، یا ہم ضد میں پڑ گئے ہیں، ہم کسی اپنے گروپ کی تقویت کے لیے اختلاف کر رہے ہیں، یا اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اختلاف کر رہے ہیں؟ تو یہی تو ماضی میں کرتے تھے جو اہل کتاب تھے،
ماضی کے جو اہل کتاب تھے وہ کیوں ضد کرتے تھے؟ اپنے گروپ کی تقویت کے لیے، آپس میں جو ہے وہ ضد جو تھی اس کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے یا اپنے فائدے کے لیے اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ سمجھ گئے تھے، وہ سب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واضح طور پر بیان فرماتے ہیں، اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو بھی اختلاف ہوگا وہ کس چیز پر ہوگا؟ آپس میں ضد کی وجہ سے ہوگا، بغضاً بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ تو میں پھر ایک بار پڑھتا ہوں آیت کو، یہاں تک سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، تو وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے صرف اس وجہ سے، صرف اختلاف اپنے آپس میں ضد کی وجہ سے کیا، صرف اختلاف کیا، آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس میں تو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لوگ اختلاف کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہیں؟ اب یہ بھی جو ہے سم ٹائم دیکھا جاتا ہے، لوگ اس میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہیں؟ بھائی یہی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا آیت نمبر، یہ جیسے آیت نمبر 19 کو میں پڑھ رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی 19ویں بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جو انکار کرتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پھر بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ تعالیٰ کی باتوں میں اختلاف کرتے ہیں تو آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام اللہ کے ہاں جو ہے وہ اسلام ہی ہے، وہ اصل پیور اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جن پر سب نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور جو رد و بدل ہو جاتا ہے اور اختلاف ہوتا ہے، لوگ اختلاف کرتے ہیں، شدت میں آ جاتے ہیں، وہ صرف ان کی اپنی آپس میں جو ضد ہوتی ہے ان میں ضد پڑ جاتی ہے، وہ ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی چیز پر، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ضد میں آ گئے ہوتے ہیں، اور ضد کی وجہ سے وہ پھر اختلاف کرتے ہیں۔ چاہے کوئی دوسرا ٹھیک بات بھی کرے گا اس میں اختلاف کریں گے، کیونکہ وہ ضد میں ہوتے ہیں، ضد میں آگے ہوتے ہیں، اس لیے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ وہ ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ کی احکامات میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو میں نے اس آیت کو پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور آپ سے میں نے اس کو اپنے ویوز کو شیئر کیا تاکہ میری اصلاح ہو۔ تو آپ بھی کائنڈلی اگر اس میں کچھ پوائنٹس آپ مزید مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔